تقریباً 2 جمعے میری یہاں پہ غیر حاضری رہی ہے، اور میں اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ میں کسی کے سلام کا جواب دے سکوں۔ پوری دنیا میں جو لوگ تھے واٹس اپ کیے، سوالوں کے جواب باہر سے پوچھ کر جاتے رہے ہیں، یہاں بھی لوگ آتے رہے ہیں۔ اللہ سب کی، آپ سب کی تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو قرض تھا وہ میں آپ کو لوٹا رہا ہوں۔ دوسرا، خیریت سب نے دریافت کی، اس پہ بھی جزاک اللہ۔ تیسرا، پھر آپ لوگوں نے میرے لیے بہت کثرت سے دعائیں کی، اس کے لیے بھی آپ کو جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ میں بڑا مشکور ہوں، ہر اس آدمی کا بڑا شکر گزار ہوں جس نے کسی بھی لحاظ سے میری بیماری میں کوئی تعاون کیا ہے۔ مجھ میں تو ذرا معمولی سی بھی ہمت نہیں، اور آج کے دن بھی ہمت نہیں۔ آج بھی میں نے جمعہ نہیں پڑھانا تھا، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں تو اس سے بھی بری حالت میں۔ میرے لیے سب سے مشکل کام اس وقت بیٹھنا ہے۔ میری کمر میں اس قدر شدید درد ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، اور میں آج 15 راتوں سے 20 راتوں سے صحیح طرح سویا نہیں۔ شدید تکلیف میں مبتلا، دن گزرتا، رات گزرتی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ساری رپورٹیں کلیئر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کروا لیا ڈاکٹروں نے، اب اوپر سے کلیئر نہیں ہو رہا۔ جب تک اوپر لگتا تو ایسے ہی ہے کہ میں نے کچھ غلط بول دیا یا سخت بول دیا جو گرفت میں آ گیا۔ بیماری ہوتی تو اس وقت تک ٹل چکی ہوتی، یہ کوئی گرفت آئی اور پکڑ آئی ہوئی ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے یہ التماس ہے کہ اللہ سے میرے بارے میں مغفرت طلب کریں اور استغفار طلب کریں۔ یہ میرا آپ بھائیوں پر ایک حق ہے کہ جس طرح میت کے لیے دعا ہوتی ہے، اسی طرح زندے کی بھی مغفرت کے لیے دعا ہوتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں جب ساری باتیں ختم ہو جائیں تو آدمی کو استغفار پہ زور دینا چاہیے اور گناہوں کی معافی پر زور دینا چاہیے، کیونکہ یہ پھر گناہوں کی پکڑی ہوتی ہے۔ آپ سب میرے لیے خصوصی 2 رکعتیں پڑھ کے، ہر بندہ، میرا یہ قرض ہے کہ 2 رکعت آپ میری مغفرت کے لیے پڑھ کے دعا کریں، اور میری اس مصیبت سے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ اس سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک دوست کا بیٹا چھت سے گر گیا، اس کے دماغ پر چوٹ آئی ہے، یا اللہ بچے کی حفاظت فرما، اور اس کو دماغ کو مامون اور محفوظ فرمانا، اور بچے کو یا اللہ زندہ صحیح سلامت چلتا وہ زندگی والا بنا دے۔ ضیاء صاحب کے والد فوت ہو گئے تھے، وہ بتاتے تھے پچھلی دفعہ دعا کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے بڑے اچھے دوست تھے، وہ بڑے صاف گو تھے۔ مولانا اسحاق مرحوم کو بڑا دباتے تھے، شروع وقتوں میں وہ آتے تھے اور کئی گھنٹے دباتے رہتے تھے۔ تو مولانا کی جس نے بھی خدمت کی کسی حوالے سے، میرا اس پہ قرض، اس کا مجھ پر ایک قرض آ جاتا ہے کہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ حالانکہ اس دن میری ہمت نہیں تھی، لیکن بیماری کے باوجود میں یہاں سے ان کی قبر تک گیا ہوں، اور یہ مجھے لے گئے ہیں پکڑ کے۔ میں بس ان کو پاس بیٹھ کے میں نے ان کو دفنا دیا ہے۔ یہ کہتے تھے غسل دیں جنازہ، مجھ سے کہاں تھا، مجھ سے تو اپنی ہمت نہیں۔ تو اسی طرح ایک دن ہم نے چلے جانا ہے۔ اس بیماری میں کی ابتدا میں مجھے یوں لگا کہ جیسے تھوڑی دیر کے بعد میں نے مر جانا ہے، کیونکہ اس دن میرا جو بی پی 60 پہ چلا گیا، اور ساتھ ہی میرا سانس گم ہو گیا۔ میں نے سمجھا بھی یہ وقت آخری آ گیا۔ تو میری بہن پاس تھی، تو میں نے اسے کہہ دیا کہ بس اللہ کے سپرد، اب دم واپسی ہے یارو، کہ اب اللہ ہی اللہ ہے۔ تو میں نے اللہ کو یاد کر لیا اس وقت، میں نے کہا یا اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، پر شدت اتنی نہ کر کے میں کلمہ شریف نہ پڑھ سکوں۔ تو اللہ نے شکر ہے کہ میں نے اس وقت میں کلمہ شریف مجھے یاد کرا دیا ہے۔ تو میں اللہ سے یہ دعا اب بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ بیماری کی ایسی شدت نہ ہو کہ میں تجھے بھول جاؤں اس وقت میں، اور ایسی مصیبت نہ آئے کہ یا اللہ کہ ہم اس میں گم ہو کے تیری یاد سے غافل ہو جائیں۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کچھ نہ مجھ کو یاد رہے ہیں، مجھے کوئی چیز نہ یاد، یا رب رہے بس تو یار میرا، اور میں تیرا یار رہوں۔ اب تو رہے بس آدم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔
اتنا لمبا چوڑا سفر جو کیا ہے یہ میں نے اپنی زندگی میں ایک کلمے کا کیا ہے۔ تنہائی میں بھی میں نے اللہ سے یہی ایک دعا کی اپنی بیماری میں کہ یا اللہ میرے اس سفر کو رائے گانا بھجوا دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی بعض اوقات نیکیاں کرتا کرتا جنت سے صرف ایک بلشت رہ جاتا ہے، کوئی ایسا گناہ کر لیتا ہے کہ جہنم میں پڑ چلا جاتا ہے، اور کوئی نیکیاں بدیاں کرتے کرتے کچھ ایسی توفیق نصیب ہو جاتی کہ کوئی ایسی نیکی کر لیتا جنت میں۔ اللہ ایک تو ہمیں نیکیاں کرتے رکھیں، برائی میں نہ ڈالیں، بلشت رہ جائیں تو بھی تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہ مسلط ایسا کر دیں کہ جس سے ہم جہنم میں چلے جائیں۔ یا اللہ بلشت والا فیصلہ بھی نیکیوں والا ہی ہو اور ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما۔ یہ آپ میں سے ایک دعا ہے۔ تو باقی میرے لیے آپ کثرت سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مرض ہے، جیسا بھی اندرونی بیرونی ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت پکڑ کر رکھی ہے، اس کے لیے آپ پر قرض ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں آپ لوگ میرے لیے خصوصی دعا کریں۔ میں آپ کو یاد رکھوں گا، آپ مجھے یاد رکھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بالصبر کرتے ہوئے ہم جنت الفردوس میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم دائم رکھے، ضیاء کے والد کی مغفرت فرمائے، جنت میں اس کو جگہ عطا فرمائے، قبر اس کی ٹھنڈی فرمائے اور اس سے شفقت اور رحم والا معاملہ فرمائے۔ جتنے لوگ دنیا سے چلیں گے سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، زندوں کی بھی مغفرت فرمائے اور مردوں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اتوار کے روز انشاءاللہ تعالیٰ درس ہوگا، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کر دے۔ آج جو حکمت دی ہے یہ بھی اس نے حکمت دی ہے۔ میں نے اللہ سے کہا ہے کہ میں مرنے سے 1 منٹ پہلے بھی ریٹائرمنٹ نہیں چاہتا۔ دنیا کے لوگ نکال دیتے ہیں اپنی نوکری سے 60 سال کی عمر میں، لیکن میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ 1 منٹ پہلے بھی نہیں اور 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں، میں آخری وقت تک آپ کی نوکری کرتا ہوا جانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ منظور نہیں ہے، میں آپ کی اگر یہ فیصلہ ہے تو اس کو بدلنے، میں نے آپ کی آخری وقت تک غلامی اور نوکری کرنی ہے۔ آخری سانس بھی میری اس طرح آئے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں کہ واقعی ایک مومن کی جان آج اتنی راحت اور آرام سے نکلی، اور باتیں ہوں لوگوں کے اندر کہ کاش سب چرچا ہو کہ درس دے رہے تھے اور اس وقت انہوں نے فرشتوں کو دیکھ کر ان کے سلام کا جواب دیا، اور اس وقت پھر انہوں نے کلمہ شریف پڑھا اور اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ میں 1 لمحے کے لیے بھی نہیں چاہتا میں اللہ سے غافل ہوں، 1 لمحہ بھی نہیں چاہتا۔ میں آخری لمحے بھی اپنی نوکری، اپنا ہاتھ ہلتا ہوا ایسے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ میرا آخری لمحہ بھی قبول و منظور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دین کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ آپ کو اللہ نبی نے فرمایا 2 چیزیں، فراغت اور صحت، دولت اور صحت آدمی کو اللہ دے دیتا ہے لیکن آدمی ان کی قدر نہیں کرتا۔ جب پھنس جاتا ہے تب آدمی چیخنے لگ جاتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے یہ 2 چیزیں دے تو میں تیری عبادت کروں۔ جب اچھا بھلا ہوتا ہے پھر دنیا کے کاموں کے اندر لگا رہتا ہے، اور پھر دنیا کے کام جب پھنس جاتا ہے اس دن پھر بندہ یہی کرتا ہے۔ تو آپ کے پاس پیسہ بھی ہے اور اس وقت صحت بھی ہے، نہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ سردیاں ہیں، کہیں جا کے 5:30 پونے 6 اذان ہوتی ہے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیں، وقت جا رہا ہے، سردیاں ختم ہو جانی پھر تہجد نصیب نہیں ہونی۔ 5:15 بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں آپ، 5:30 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں میرے کہنے پہ۔ اور آپ کے جس نوجوان کے اندر طاقت ہے وہ لازمی طور پر روزے رکھے، پیر کا، جمعرات کا، 13، 14، 15 کا، یہ روزے لازمی طور پر رکھا کرے۔ سردیوں کے دن ہیں، یہ بڑی موج کے دن ہیں، رات کو آنکھ کھل جائے کثرت سے قرآن مجید پڑھا کرے، جلدی نیند آ جائے تو کثرت سے قرآن مجید، بس اٹھتے ہی قرآن مجید پکڑ لیا کرے، سرانے رکھ کر سوئیں قرآن مجید۔ کوئی آدمی آپ کے سرانے یا تسبیح ہو یا حدیث شریف کی کتاب ہو یا قرآن مجید کی دعاؤں والی کتاب، 4تھی چیز آپ کے ہاں پائی نہ جائے۔ تو یہ ارادہ کر لیں، جب آپ رات کو یہ 4 چیزیں رکھیں گے موبائل کی جگہ پر، سائڈ ٹیبل پر،
آپ کے پاس سائڈ ریک پر یہ 4 چیزیں پڑی ہوں گی، نیچے پانی والا لوٹا، اس کے اوپر دعائیں، سب سے اوپر قرآن مجید، سائڈ پر ایک تسبیح۔ ارادے بتاتے ہیں کہ بندہ خدا کی غلامی والا ہے۔ زنجیریں ہیں یہ ہماری غلاموں کی، جیسے غلاموں کے ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی جاتی ہیں نا، اور ان کے کڑے پہنا دیے جاتے ہیں، یہ چیزیں ہماری زنجیریں ہیں۔ اللہ شاید ان زنجیروں کو دیکھ کے ہی ہمیں معاف کر دے کہ اہتمام تو رکھتا تھا نا۔ آپ اپنے کمروں میں جب یہ اہتمام نہیں رکھتے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ایک گرم پانی مگ، ایک جگ ہونا چاہیے جو الیکٹرک کیتل ہے، وہ جو وضو والا پاک لوٹا ہے، وہ اس کے اندر پانی ڈالا اور اس کو رات کو گرم کر لیا، جب صبح اٹھے اندر ہی رضائی کے اندر بیٹھے اس کو گرم کر کے نکالا، اس ٹھنڈے پانی میں مکس کر کے نیم گرم پانی سے چہرہ جو ہے گیلا کر لیا، اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ 2 رکعتوں کا سوال بھائیو۔ جنید بغدادی کو پوچھا مرنے کے بعد کسی نے خواب میں، کیا بنا؟ کہتا 80 سال عبادت کی، کوئی کام نہیں آئی۔ پھر کہتا پھر کام آئی تو 2 رکعتیں تہجد کی کام نہیں۔ اللہ نے کہا وہ نکالو۔ فرشتوں نے جب نکالی تو اللہ سے کہا یا اللہ، سردی ہوتی گرمی ہوتی، یہ 2 رکعتیں تو پکی ہیں کہ میں نے تجھ سے ڈر کر ہی ادا کی۔ اللہ نے کہا ہاں، یہ ڈر کے ادا کی گئی 2 رکعتیں جو ہے نا، باقی تو باتیں دکھاوے تھے تیرے، جو دنیا کو تو دکھاتا رہا۔ تو بھائیو 2 رکعتوں نے بچانا ہے، 2 رکعتوں کی یہ دن ہے، بہار آئی ہوئی ہے، لوٹ لو جتنے پھول اس سے لوٹ سکتے ہو، پھر دن خزاں کے آ جائیں گے، گرمی آ جائیں گی، آپ کی نیندیں اور بہانے پورے نہیں ہونے، اللہ سے پھر کب ملاقات ہوگی؟ تو سردیاں اللہ کے قریب کرنے کے دن ہیں۔ یہ جو دعائیں میں نے بتائی ہیں، یہ دعائیں عبد المنان کو میں کہہ دوں گا، یہ آپ کو نا ساری جو شرمگاہ کی، منی کے شر کی، یہ اپنی بیٹے بیٹیوں کو گھروں میں جا کے دیں، آپ بھی پڑھا کریں، اور یہ دعائیں جو ہے نا، انہوں نے آپ کو یہ پورا جو خطبہ ہے بچا کے جنت میں آپ کو لے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور بہت بڑی دعا تھی، وہ حضرت آئی ہے حضرت علی سے، بڑی زبردست دعا، اور وہ لمبی ہے، وہ 20-25 لائنوں کی، جس میں انہوں نے اس شرمگاہ کی حفاظت کی دعائی مانگی، اور ایسی ایسی باتیں اللہ کو کہی ہیں، میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دے دوں تو آپ حیران سے رہ جائیں۔ یا اللہ، میری شرمگاہ کیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی؟ اسی شرمگاہ کے صحیح استعمال سے مجھے وہ اولاد عطا فرما جس کے بارے میں تو نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، اس شرمگاہ کے ذریعے سے مجھے متقیوں کا امام بنا۔ یا اللہ، اس شرمگاہ کے ذریعے سے مجھے میری پاکیزہ بیویاں عطا فرما۔ یا اللہ، اس شرمگاہ کے صدقے میں مجھے یا اللہ اچھی نیک صالح، ایسی ایسی دعائیں انہوں نے کی، میں حیران ہوں۔ بندہ جب سیدھا ہو نا تو اندر سے دعائیں نکلتی ہیں، بندہ پٹھا ہو اندر سے دعا نہیں نکلی، سمجھو آپ بندے ہی پٹھے ہیں، آپ بندے غلط ہیں، سمجھ۔ جو تمنا اندر سے نہیں نہ نکلی اس کا فائدہ کوئی نہیں، جو تمنا میں نے آپ کے منہ میں ڈال لی ہے وہ اس کا کیا فائدہ؟ اندر سے آپ کی ہو کہ بچنا ہے تو اللہ پھر دعا بھی اس کو سکھا، جس کو دعا سکھا دی نا وہ دنیا کے اندر جنتی ہو گیا، وہ اپنی اس کی علامت ہے، جس کو دعا خود ہی کریٹ کر دیا گئی اللہ سے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل مریض، اللہم اقضِ دین کل مریض، اللہم اصلح کل فاسد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل خافت، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خاذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔